اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وظائف وتھ صبا۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک بہت ہٹ کے ہے، بہت ہی زیادہ ہٹ کے ہے۔ آج جو ہم وظیفہ لے کر آئے ہیں وہ ایک خاص صورت کا وظیفہ ہے۔ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اسکرین پر آیت نمبر 25 اور 26۔ ان دو آیات کو ملا کے ہم نے پڑھنا ہے۔ یقین کریں دنیا کی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ اسی شخص کی حل ہو رہی ہوتی ہیں جو رب کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں کہ جب ہم دنیا میں مشغول ہوئے ہیں اور دنیا میں مگن ہیں، اس کے باوجود ہماری مشکلات کوئی حل ہوئے جا رہی ہیں، تو یہ کسی کی دعائیں ہیں یا اللہ کی رحمتیں خاص ہیں یا اللہ کا رحم خاص کرم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی، چاہے وہ نیک ہے، چاہے گناہگار ہے، چاہے کسی بھی سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہے، کسی نہ کسی مشکل کا شکار ضرور ہے۔ اب ہم ان مشکلات سے باہر نکلنے کے لیے ہر روز یا دن رات تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح اپنے ان مسائل سے اور پریشانیوں سے باہر نکل جائیں۔ لیکن مشکلات سے باہر بعض اوقات نکلنے میں ہم کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، بعض اوقات نہیں بھی ہوتے۔ ہماری کوششیں ہیں کہ ختم نہیں ہوتی۔ بہت ہی کم لوگوں کی زندگی میں ایسی سٹیج آتی ہے جب وہ زندگی سے بالکل مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ کا کرم اتنا خاص ان پہ اتر جاتا ہے کہ وہ اس سٹیج پہ بھی آ کے اپنی مشکلات کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے یہ زندگی کی مشکل ہے، ہم اس سے باہر نہیں نکل پاتے یا باہر نہیں نکل سکے، اس کے باوجود ہماری کوششیں ختم نہیں ہوتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے آخرت کی جو مشکل گھڑی ہے اس کے لیے خود کو کتنا پریپیئر کیا ہے، اس کے لیے خود کو کیا تیار کر رہے ہیں۔ آخرت کی وہ مشکل گھڑی جب روز قیامت ہوگی، جب حساب ہو رہا ہوگا، جب ہر شخص کو کسی دوسرے کی خبر نہیں ہوگی، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، اور جب حساب ہو رہا ہوگا، اور جب ہمارا ایک معمولی سی کلاس کا صرف 1 سال کا رزلٹ جب نکل رہا ہوتا ہے تو ہم کتنا پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ میری اس بات کو جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو اسٹوڈنٹس رہ چکے ہیں، جو اسٹوڈنٹس حالیہ کنڈیشن میں ہیں، وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر پریشانی کا شکار ہوتے ہیں اس وقت کہ جب ہمیں مشکلات کا سوچتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ سپلی آ گئی یا فیل ہو گئی تو کیا ہوگا۔ آپ یہ سوچیں کہ جب ساری زندگی کا حساب ہو رہا ہوگا، جب ساری زندگی کا رزلٹ نکل رہا ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے۔ اس گھڑی کی فیلنگز کو محسوس کریں۔ ہم نے کیا کرنا ہے، آج آپ کے لیے ایک بڑی ہی پیاری صورت ہے، سورہ الحاقہ۔ اس کی آپ نے آیت نمبر 25 اور 26 دن میں ایک بار 101 بار پڑھ لیں۔ کسی بھی ٹائم پہ دن میں 101 بار، دن میں ایک ہی بار آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ 5 منٹ لگیں گے یا 7 منٹ لگیں گے۔ جب روز حساب ہو رہا ہوگا اور جب جن کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑائے جائیں گے، جن کو ان کے اچھے اعمال کی ڈگری دائیں ہاتھ میں پکڑائی جائے گی، تو وہ لوگ تو خوش ہو جائیں گے کہ انہیں ایک سائن مل جائے گا کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں اور اب ہم جنت ہماری منتظر ہے۔ وہ لوگ بھی ہوں گے بدقسمت لوگ کہہ لیں یا ہم جیسے گناہگار لوگ کہہ لیں، اللہ نہ کرے۔ میں کہتی ہوں پوری انسانیت کو اللہ کا اتنا کرم اتر جائے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے کہ پوری انسانیت کو جو ان کے نامہ اعمال ہیں وہ دائیں ہاتھ میں مل جائے، پوری انسانیت کو ہدایت مل جائے، ہمیشہ کے لیے ہدایت مل جائے، ایسی ہدایت جس کے بعد وہ گمراہ نہ ہو۔ جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جاتے ہیں تو انسان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، لیکن وہ لوگ جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملیں گے ان کا کیا ہوگا۔ ان کو پتہ چل جائے گا کہ جہنم اور دوزخ اور ہمیشہ آگ میں جلنے والی، آگ جلانے والی دوزخ ہماری منتظر ہے۔
وہ لوگ اچانک سے پکار اٹھیں گے کہ کاش میرا نامہ اعمال مجھے بائیں ہاتھ میں نہ ملتا۔ یہ جو آیت ہے اس کو آپ نے دن میں 101 بار پڑھنے ہیں، باوضو پڑھنے ہیں، اور کسی بھی ٹائم پہ پڑھنے ہیں، کسی بھی ٹائم پہ پڑھنے ہیں۔ چاہے نمازوں کی بھی اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ نماز آپ نے پڑھنی ہے فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، نہیں، آپ کسی بھی ٹائم پہ پڑھ لیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ نماز کے بعد ہی پڑھنی ہے، آپ کسی بھی ٹائم پہ، آپ کھانا بنا رہی ہیں، آپ یا کوئی بھائی ہیں جو بھائی بھی اپنا کوئی بھی دفتر کا کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، دکانوں میں بیٹھے ہیں، گاہک کے منتظر ہیں، انسان سارا دن تو گاہک نہیں آتے رہتے نا، تو کوئی بھی کام ہے، فرصت کے لمحات ہر ایک کو مل رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارے بہانے ہوتے ہیں کہ ہم ان لمحات کو کیچ نہیں کرتے۔ فرصت کے لمحات سب کو مل رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لمحات سب کو دیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان لمحات کو کیچ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان لمحات کو مس کر دیتے ہیں، یہ سوچ کے کہ جی ہم تو دکان چلا رہے ہیں، ہم تو دفتر میں ہیں، ہم گھر میں کام بہت ہوتے ہیں، میں کس ٹائم پہ بیٹھ کے ذکر کروں۔ یہ بہانے ہوتے ہیں سارے۔ اللہ پاک نے، میں کہتی ہوں اسلام جتنا آسان مذہب ہے اتنا آسان کوئی بھی مذہب نہیں ہے۔ کوشش یہ کہ کریں۔ یہ جو آیت ہے سورہ الحاقات کی آیت نمبر 25 اور 26، یہ آیت ہمارے دلوں میں خوف پیدا کرتی ہے۔ یہ آیت پڑھنے سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اگلی دنیا میں کے لیے بھی کوئی تیاری کر رہے ہیں، نامہ اعمال ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ اس آیت کے پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ اس آیت کے پڑھنے سے ہمیں اپنی لمیٹیشن کا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے اس دنیا میں خود کو ابھی بھی باخبر نہیں کیا، اپنی آنکھیں اگر ابھی بھی نہیں کھولی، تو خدا نخواستہ ہمارا نامہ اعمال کہیں بائیں ہاتھ میں نہ پکڑا دیا جائے۔ یہ آیت ہمیں ہماری حدود و قیود میں رکھنے کے قابل ہمیں بناتی ہے۔ اس آیت کے پڑھنے سے انسان نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، گمراہیوں کے اندھیرے سے بچتا ہے، جہالت میں سے باہر نکلتا ہے۔ اس آیت کے پڑھنے سے انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا خوف جس دل میں پیدا ہو جائے، سوچیں وہ دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور جو دل اللہ کی طرف مائل ہو گیا تو سوچیں کہ وہ دل اپنی آخرت کی زندگی بھی سنوار چکا ہے اور دنیا کی زندگی بھی سنوار چکا ہے۔ اس آیت کا اپنے زندگی میں ضرور شامل کریں اس آیت کو، اور دن میں ایک بار باوضو حالت میں پڑھنے ہیں، اور آیت پڑھنے سے اول اور آخر، شروع میں اور آخر میں آپ 11 بار کوئی سا بھی درود پاک ضرور پڑھیں، اور اس کو بس دن میں ایک بار پڑھ لیں۔ نماز کے بعد ضروری نہیں ہے، نماز کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے اور یا کسی بھی وجہ سے آپ کی کوئی نماز رہ گئی ہے، نماز رہنی نہیں چاہیے۔ نماز کے بارے میں بھی آپ یہ سوچیں کہ پہلا سوال جو ہوگا وہ ہماری نمازوں کے متعلق ہی ہوگا، نمازوں کی حفاظت کریں تاکہ نماز کل کو جتنا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نمازوں سے آپ کو فائدہ حاصل ہو، تو اتنے ہی آپ کوشش کریں کہ آپ جتنا دل لگا کے نماز ادا کر سکتے ہیں اتنا دل لگا کے نماز ادا کریں، نماز کے لیے ٹائم نکالیں گے۔ خدا نخواستہ ایسا وقت آئے کہ جب ہمارے پاس ٹائم نہ ہو اور نماز ہماری ہو رہی ہو۔